اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور سب سے بڑھ کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ توفیق خاص اسی کی رحمت سے ہی ہوتی ہے۔ چند لمحے سیرت النبی کی چھاؤں میں اس کی آج ہم 10ویں کلاس لے رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم نے غزوہ احد کے آغاز کے سلسلے میں کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ ہم نے یہاں تک دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن جمعے کی جب آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی، انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی۔ لوگ جمعے کے بعد اکٹھے ہونے شروع ہوئے۔ عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکل گئے، چونکہ شورا میں فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جنگ مدینے سے باہر نکل کر احد کے پہاڑ کے قریب ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات احد اور مدینے کے درمیان میں گزاری۔ راستے میں آپ نے ایک جگہ ٹھہر کر اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ اس لشکر میں کئی نوعمر صحابہ بھی تھے جو کہ جہاد کے شوق میں لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نوعمر صحابہ کو واپس کر دیا، جبکہ سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج ان دو صحابہ کو ان کی شدید خواہش کی بنا پر جنگ میں شامل ہونے کی اجازت دے دی گئی۔ رافع بن خدیج کو تو اس لیے اجازت دی گئی کہ وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے، جبکہ سمرہ بن جندب کا کہنا یہ تھا کہ میں رافع بن خدیج سے زیادہ طاقتور ہوں، میں کشتی میں انہیں گرا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی اور واقعی سمرہ بن جندب کی بات درست تھی، انہوں نے رافع بن خدیج کو گرا لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر ان کو بھی لشکر میں شامل ہونے کی اجازت دے دی۔ یہ واقعہ میں نے صرف اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس دور میں نوعمر صحابہ کی بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں قربان کریں اور جہاد میں حصہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے۔ ہفتے کی صبح آپ نے احد پہاڑ کے دامن میں کی۔ پچھلی دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ صبح فجر کے بعد ہی عبداللہ بن ابیش نے جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور جو اپنا منافقانہ پارٹ عطا کیا، اس نے مسلمانوں کو نقصان تو بہت پہنچانا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ بہرحال مسلمانوں کو مشکل تو پیش آئی۔ اب مسلمانوں کے ساتھ 700 جوان تھے اور ادھر کو کفار کا لشکر 3000 کا تھا۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات کے اعتبار سے اپنے لشکر کو ترتیب دی۔ آپ کے دائیں طرف بھی پہاڑ تھا، آپ کے پیچھے بھی پہاڑ تھا، آپ کے جو تھا بائیں طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ ادھر سے کسی کو حملہ نہ کرنے دیں، اور ان کو بڑی سختی سے ہدایات دیں کہ چاہے ہم جنگ جیت جائیں تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، اور چاہے دوسری صورت ہو اور دشمن ہماری تکہ بوٹی کر دے تو تب بھی تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔
تو آپ کے دائیں طرف بھی پہاڑ تھا، آپ کے پیچھے بھی پہاڑ تھا، سامنے دشمن کی فوج تھی اور بائیں طرف سے ہی حملہ ہو سکتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 50 تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس طرف سے حملہ آور کو روک کے رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے 3 ڈویژن بنا دیے۔ ان میں سے ایک ڈویژن مہاجرین کا تھا، جبکہ انصار کے 2 ڈویژنز تھے، ایک خزرج کا، ایک اوس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو علم تھا یہ مصعب بن عمیر کو دیا۔ یاد رہے کہ جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کا جو علم تھا وہ مصعب بن عمیر ہی کے پاس تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کو صف اول میں جگہ دی، اپنا جو کیمپ تھا وہ پہاڑ کے اوپر ایک اونچی جگہ پہ رکھا تاکہ اللہ نہ کرے اگر حالات موافق نہ ہوں تو مسلمان اپنے کیمپ میں آ جائیں، اور وہ کیمپ چونکہ بڑی اونچی جگہ پہ تھا وہاں پہ دشمن کو پہنچنے میں بھی مشکل پڑے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ آپ میدان جنگ میں کفار کے بعد پہنچے تھے، آپ نے بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ اپنا جنگی منصوبہ بنایا۔ ہم پچھلی دفعہ ہی پڑھ چکے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے کفار نے سیاسی چال بازی اختیار کی۔ اس نے سب سے پہلے تو انصار کو للکارا۔ ابو سفیان سامنے آیا جو کہ لشکر کا امیر تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ انصار تم ہمارے اور قریش کے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں، ہماری لڑائی تو اپنے بھائیوں سے، اپنے قبیلے کے لوگوں سے ہے، تم ہمارے درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے۔ خیر جی، اس کا یہ وار ناکام گیا۔ اس کے بعد ابو عامر راہب نے، جو کہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور قبیلہ اوس کا ہی ایک سردار تھا، وہ سامنے آیا اور اس نے اپنے قبیلے کو للکار کر کہا کہ میں تمہارا سردار ہوں، تم میری بات مانو، مسلمانوں کا ساتھ نہ دو۔ لیکن یہ دونوں بار جو تھے یہ ناکام ہو گئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اس غزوے کا آغاز جو تھا اس میں ابو سفیان نے ایک اور بھی چال چلی۔ قریش میں جنگ میں جو علم برداری کا منصب تھا یہ قبیلہ عبد الدار کے پاس تھا۔ جنگ بدر میں بھی اسی قبیلے کے پاس ہی علم تھا۔ اب ابو سفیان نے اس قبیلے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے بنو عبد الدار، بدر کے میدان میں علم تمہارے ہاتھ میں تھا اور بدر کے دن جو حالات ہوئے تھے وہ تمہارے سامنے ہیں۔ اگر تو تم علم کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہو تو ٹھیک طرح سے اٹھاؤ، ورنہ اس کا انتظام ہم خود کر لیتے ہیں۔ یہ سن کر بنو عبد الدار کو بڑا غصہ آیا اور قریب تھا کہ وہ ابو سفیان پر پل پڑتے، اس سے لڑائی کر بیٹھتے، لیکن ابو سفیان کا مقصد یہ تھا کہ وہ انہیں غصہ دلائے اور غصہ دلا کر اسی غیرت میں وہ علم کی زیادہ حفاظت کرے، اور ابو سفیان اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ عبد الدار نے ان کو جواب دیا کہ ہم اپنا علم تمہیں دیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قریب تھا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو جائے، لیکن بہرحال ابو سفیان نے جس مقصد سے یہ بات کہی تھی میں نے آپ کو بتایا، وہ مقصد جو تھا وہ ان کو غیرت دلانا تھا۔ جنگ کا آغاز اس طرح ہوا کہ قریش کا جو علم بردار تھا اس کا نام طلحہ بن ابی طلحہ تھا، اور یہی سب سے پہلے میدان جنگ میں آیا اور اس نے مبارزت کی دعوت دی۔ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے گا؟ اب یہ طلحہ بن ابی طلحہ جو تھا، جس کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا، یہ شخص بہت بڑا پہلوان
माना जाता था। जब उसने आके ये ललकारा तो कोई भी उसके मुकाबले में फौरी तौर पर ना निकला। हाँ, हज़रत ज़ुबैर वो इसके मुकाबले में निकले। ये शख़्स एक ऊँट पर सवार होकर आया था। हज़रत ज़ुबैर ने क्या किया, नीचे से छलांग लगाई, उसके ऊँट के ऊपर लपक कर जा पहुँचे, उसको अपने गिरफ्त में लिया और गिरफ्त में लेके नीचे ज़मीन पर आ गए और ज़मीन पर आके तलहा बिन अबी तलहा को तलवार से ज़िबा कर दिया। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि वो शख्स ललकार रहा है कोई मेरे मुकाबले में आया। हज़रत ज़ुबैर ज़मीन से कूदते हैं, उसके ऊँट पे जा चढ़ते हैं और उसको अपनी गिरफ्त में लेके ज़मीन पर उसको ले आते हैं और ला के अपनी तलवार से उसको ज़िबा कर देते हैं। और कुरैश ने जब अपने सबसे ताकतवर पहलवान का हाल ये देखा तो ज़ाहिर है गुस्से में वो पागल हो गए और जंग शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये हदायत दी थी कि तुम साबित कदम रहो और दुश्मन से अपनी हिफाजत करो। इसी असना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काम और किया। याद रहे, ये जंग शुरू होने से पहले की बात है। आपने एक बड़ी तेज़ तलवार जो थी अपने हाथ में लेकर बुलंद की और आपने पूछा कौन इस तलवार का हक़ अदा करेगा। बहुत से सहाबा जो थे, जिनमें हज़रत अली भी थे, हज़रत ज़ुबैर भी थे, वो इस तलवार को लेने के लिए लपके, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आवाज़ लगाई कि कौन है जो इस तलवार का हक़ अदा करेगा। आपसे पूछा गया कि इस तलवार का हक़ क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके साथ दुश्मन से जंग की जाए यहाँ तक कि ये टेढ़ी हो जाए। हज़रत अबू दजाना जो थे वो आगे बढ़े, वो कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं इस तलवार का हक़ अदा करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उन्हें दे दी। हज़रत अबू दजाना बहुत बहादुर शख्स थे। इनके पास एक सुर्ख रंग की पट्टी होती थी, इसको ये अपने माथे पे बांध लिया करते थे और जब वो बांध लेते तो इसका मतलब ये होता था कि अब ये अपनी मौत तक लड़ेंगे, जान दे देंगे और अपनी जगह से ना हटेंगे। बहरहाल जी हज़रत अबू दजाना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तलवार ले ली और अपनी सुर्ख पट्टी भी बांध ली और जिहाद के लिए तैयार हो गए। जब तलहा बिन अबी तलहा हज़रत ज़ुबैर के हाथों ज़िबा किया जा चुका तो जंग शुरू हो गई। अब इस जंग में ख़वातीन भी हिस्सा ले रही थी। इस जंग में 15 ख़वातीन हिंद बिन उतबा की सरबराही में मौजूद थी। इन ख़वातीन का काम क्या था, ये लश्कर के दरमियान चक्कर लगा रही थी, उन्हें गैरत दिला रही थी, उन्हें जोश दिला रही थी और उसके लिए वो अपने अशआर भी गा रही थी। और ये अशआर भी जो थे ये इंतहाई जज्बाती थे। इनमें से एक शेर मैं आपको बताना चाहूँगी। एन तुकबेलू नुआनिक व नफ़रशुन नमारिक औ तुदबेरू नुफारिक फ़िराक गैर वामिक। अगर तुम आगे बढ़ोगे हम तुम्हें गले लगाएंगे। नुआनिक, हम तुम्हें गले लगाएंगे, हम तुम्हारे लिए कालीन बिछाएंगी, तुम्हारे लिए बिस्तर सजाएंगी। और अगर तुम पीछे हट जाओगे तो हम नाराज़ हो जाएंगे और तुमसे अलग हो जाएंगे, तुम्हें छोड़ देंगे। नुफारिक, हम तुमसे अलग हो जाएंगे। तो इस तरह के जज्बाती अशार के साथ ये उन्हें गैरत भी दिला रही थी, उन्हें तरगीब भी दिला रही थी, दफ बजा रही थी और सारे मैदान के अंदर चक्कर लगा रही थी। जंग शुरू हो गई और जंग शुरू होने के बाद हर तरफ अब जंग के शोले भड़क उठे। जंग का जो इस वक्त मरकज़ था वो कुफ़ार का अलम था। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका पहला अलम बरदार जो है, जो कि सबसे ताकतवर जवान था, वो जब ज़िबा कर दिया गया
تو اب ان کے ایک اور شخص نے جو کہ مقتول کا بھائی تھا اس نے علم اٹھا لیا. اس کے بعد وہ بھی قتل کر دیا گیا. اس کے بعد اس کے پھر ایک بھائی نے ایک علم اٹھا لیا. یہاں تک کہ اسی خاندان کے 6 افراد اس علم کی حفاظت کرتے ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. وہ جو ابو سفیان نے انہیں شروع میں طعنہ دیا تھا کہ جنگ بدر میں علم تمہارے ہاتھ تھا اور جنگ بدر میں کیا حال ہوا تھا وہ تمہارے سامنے ہے، اگر تم علم کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کی ذمہ داری ہم خود اٹھا لیتے. یہ جو طعنہ تھا یہ کام کر گیا. 6 افراد ایک ہی خاندان کے اس علم کی حفاظت میں ختم ہو گئے. اس کے بعد اسی خاندان کے ایک اور فرد نے، یہ 6 افراد تو ایک ہی گھر کے تھے، وہی طلحہ بن ابی طلحہ کے یا تو وہ بھائی تھے یا اس کے بیٹے یا پوتے تھے. اس کے بعد انہی کے قبیلے کے 4 اور افراد نے اسی علم کی خاطر جان دی. ایک مر جاتا، دوسرا اٹھا لیتا، دوسرا اس کی خاطر قتل کر دیا جاتا، تیسرا اٹھا لیتا. تو یہ 10 آدمی جو تھے قبیلہ عبد الدار کے، یہ اس علم کو اٹھاتے ہوئے مارے گئے. یہاں تک کہ اب اس کو کوئی اٹھانے والا جب باقی نہ رہا تو قبیلہ عبد الدار کا ایک غلام تھا جس کا نام ثواب تھا، اس نے اس کو اٹھا لیا. اس کو 20 زخم آئے، اس کا ایک ہاتھ کٹ دیا گیا. اس نے بائیں ہاتھ سے علم اٹھا لیا، بایاں ہاتھ کاٹ دیا گیا. تو اس نے بیٹھ کر اپنی گردن اور اپنے گھٹنوں کے درمیان اس علم کو سنبھال لیا. جب وہ بھی ختم کر دیا گیا تو پھر یہ جھنڈا زمین پر ہی پڑا رہا. بہرحال یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ اس جنگ کا آغاز بھی علم بردار کے قتل سے ہی ہوا تھا، تو بعد میں بھی اس علم کے گرد ہی بہت زیادہ جنگ ہوتی رہی. ایک طرف تو مشرکین کا جھنڈا مارکہ کا مرکز تھا، دوسری طرف میدان کے جو باقی حصے تھے ان میں بھی شدید جنگ جاری تھی. مسلمان جو تھے وہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کا جو کوڈ تھا امت تھا، امت امت، مارو مارو. تو مسلمان یہ الفاظ دہرا رہے تھے اور کفار کا صفایا کر رہے تھے. حضرت ابو دجانہ جو تھے انہوں نے وہی اپنی سرخ پٹی اپنے ماتھے پر باندھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہاتھ میں لی ہوئی تھی، اور پورے لشکر میں جدھر بھی جاتے مشرکین کو قتل کرتے جاتے. اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ وہ جہاں بھی جاتے مشرکین جو تھے ان کی لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آتی. یہاں تک کہ وہ ایک دور کی جگہ پر چلے گئے، اپنی تلوار بلند کی، دیکھا کہ کوئی شاہ سوار تھا جو بڑے زور و شور سے لوگوں کو جنگ کی دعوت دے رہا تھا. انہوں نے اپنی تلوار بلند کی، جب بالکل اس کے قریب پہنچے تو اس نے ہا ہا شور مچایا. تو اس کے شور مچانے سے انہیں پتہ چلا کہ وہ ایک عورت ہے. انہوں نے اپنی تلوار اس کے سر پر بلند کی اور پھر اس کو نیچے کر لیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، میں اس سے کسی عورت کو قتل نہیں کروں گا. یہ عورت جو تھی یہ ہند بن عتبہ تھی. اس سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عورتیں بھی اس جنگ میں کتنے زور و شور سے حصہ لے رہی تھیں. اس ہند بن عتبہ نے چونکہ نقاب پہنا ہوا تھا تو ابو دجانہ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ یہ کوئی مرد ہے یا یہ کوئی عورت ہے. ہاں جب اسے تلوار مارنے لگے تو اس کے شور سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ عورت ہے، اور وہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا اصل میں ہند بن عتبہ تھی. اور ابو دجانہ نے عین اس کے سر پہ تلوار لا کے نیچے کر لی کہ یہ میں نے اللہ کے رسول سے تلوار لی ہے اور میں نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اور اس سے کسی عورت کو
قتل نہیں کرنا۔